سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن پاک کی 64ویں سورہ سورہ تغابن کا ایک گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ یہ ایک مدنی سورہ ہے اور اس میں 18 آیات ہیں۔ جی، اور اس کا نام تغابن اس کی 9ویں آیت سے لیا گیا ہے، اور یہ نام اپنے اندر بہت ہی گہرے معنی رکھتا ہے۔ اور اس کے بنیادی موضوعات کیا ہیں؟ اس میں توحید ہے، قیامت کی یاد دہانی ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت اور زندگی کی جو سب سے بڑی آزمائشیں ہیں یعنی مال اور اولاد، ان کا ذکر ہے۔ التغابن، یہ نام ہی دراصل پوری سورہ کی روح محسوس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے باہمی ہار جیت یا نفع و نقصان کا ظاہر ہونا۔ بالکل، یہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے۔ یہ تصور ہی بہت چونکا دینے والا ہے کہ اس دن سب کے سامنے یہ کھلے گا کہ اصل میں کون جیتا اور کون ہارا۔ جی، یہ صرف سزا اور جزا کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک شدید احساس حسرت اور پچھتاوے کا دن ہے ان کے لیے جنہوں نے آپ کہہ لیں کہ غلط سودا کیا۔ تو آج کی گفتگو میں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ قرآن کے مطابق اس ابدی نفع و نقصان کا معیار آخر ہے کیا؟ بالکل، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو آئیے سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی 4 آیات، جیسا آپ نے بتایا، کائنات کی تخلیق، انسان کے اختیار اور اللہ کے لامحدود علم کا نقشہ کھینچتی ہیں۔ جی، میں پہلی 2 آیات کی تلاوت کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور ثنا بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں خلق کیا، پھر تم میں سے بعض کافر اور بعض ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس پر خوب نگاہ رکھتا ہے۔ اچھا، تو پہلی ہی آیت میں کائنات کا بنیادی اصول بتا دیا گیا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے۔ جی، لیکن دوسری آیت فوراً انسان کی طرف آتی ہے اور ایک بہت ہی آپ کہیں کہ ایک اہم نکتہ اٹھاتی ہے۔ وہ کیا؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور فوراً بعد یہ نہیں کہا کہ تم سب میری عبادت کرو، بلکہ فرمایا تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن۔ یعنی تخلیق کے فوراً بعد اختیار کا ذکر آ گیا۔ بالکل، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی حقیقت کا جوہر ہی اس کی چوائس ہے، اس کے انتخاب کرنے کی آزادی ہے۔ صحیح، اور اسی لیے شاید اگلی آیات اس تخلیق کی خوبصورتی اور اس کے مقصد کو بیان کر رہی ہیں۔ جی، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم وإلیہ المصیر، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ ترجمہ، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت بنائی، اور اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو ان سب کو بھی اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے بھی اللہ خوب جانتا ہے۔ یہاں احسن سور حکم یعنی بہترین صورت کا جملہ بہت اہم ہے۔ جی، تو یہ صرف ظاہری خوبصورتی نہیں بلکہ وہ باطنی صلاحیتیں ہیں جن میں سب سے اہم یہی ارادے کی آزادی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ بالکل، اور یہ سب کچھ جڑا ہے یوم التغابن کے تصور سے۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر کائنات کا نظام اتنا مکمل ہے، انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ بنایا گیا ہے، اور اللہ ہمارے دل کے راز تک جانتا ہے، جی، تو پھر نفع اور نقصان کا سارا دار و مدار اسی اختیار پر ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، اچھا، کہ ہم اس اختیار کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ جی، یہی ہماری آخری بیلنس شیٹ کو طے کرے گا۔ اللہ نے اپنا کام بہترین طریقے سے کر دیا، اب باری ہماری ہے۔ اور تاریخ تو گواہ ہے کہ انسان نے اس اختیار کا استعمال اکثر غلطی کیا ہے۔ بالکل، اور اگلی آیات ہمیں ماضی کی طرف لے جاتی ہیں، ان قوموں کی طرف جنہوں نے اس امتحان میں آپ کہیں کہ ناکامی کا منہ دیکھا۔ ٹھیک، أَلَمْ يَأْتِكُمْ يَأْتِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ترجمہ ہے
کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہو گئے تھے، پھر انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا تھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آتے تھے تو یہ کہتے تھے کیا بشر ہماری ہدایت کریں گے؟ لہٰذا انہوں نے کفر اختیار کیا اور منہ پھیر لیا، پھر اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے۔ یہاں ان کی گمراہی کی جو وجہ بیان ہوئی ہے وہ بہت گہری ہے۔ جی، ایک نفسیاتی حقیقت ہے۔ انہوں نے دلیل کو نہیں دیکھا بلکہ دلیل لانے والے کو دیکھا۔ ان کا اعتراض یہ نہیں تھا کہ پیغام غلط ہے، بلکہ یہ کہ کیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ یہی تو تکبر ہے۔ اور یہ آج بھی ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ ہم اکثر پیغام کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پیغام دینے والا پسند نہیں ہوتا۔ اس کا طبقہ، اس کی نسل یا اس کا پس منظر ہمارے معیار سے کم لگتا ہے۔ یعنی یہ عقل کا نہیں، انا کا انکار ہے۔ اللہ کا انکار، اور اسی تکبر کا نتیجہ پھر آخرت کے انکار کی صورت میں نکلتا ہے۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ان کے اعمال کا کوئی حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ صحیح۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ ترجمہ: کفار کو یہ گمان ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دیجئے، ہاں، میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں قسم کھا کر اس شک کو دور کر رہے ہیں۔ جی، کیونکہ آخرت پر یقین ہی وہ بنیاد ہے جس پر اعمال کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہی یوم التغابن کے تصور کی بھی بنیاد ہے۔ اگر آخرت نہیں تو نفع و نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالکل۔ ان قوموں کا سب سے بڑا خسارہ یہی تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کی سرمایہ کاری ایک ایسی دنیا پر کر دی جو عارضی تھی، اور اس دن کا انکار کر دیا جہاں اصل حساب ہونا تھا۔ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنی ساری دولت ایک ایسی کرنسی میں لگا دے جو اگلے دن ختم ہونے والی ہو۔ بالکل، اور اسی لیے اگلی آیات ہمیں اس دن کی حقیقت اور اس میں کامیابی کے اصول بتاتی ہیں۔ جی، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن۔ ترجمہ: لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لے آؤ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب آگاہ ہے۔ جس روز اللہ اجتماع کے دن تمہیں اکٹھا کر دے گا تو وہ فائدے خسارے کا دن ہوگا۔ یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے مراد قرآن ہے، اور جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ائمہ علیہ السلام بھی اس کا مصداق ہیں جو ہدایت کا نور پھیلاتے ہیں۔ اور پھر وہ آیت آتی ہے جو سورے کا مرکزی نقطہ ہے، ذالک یوم التغابن۔ وہ دن ہے ہار جیت کا۔ یہ تصور بہت طاقتور ہے۔ جی، یہ صرف جنت یا دوزخ میں جانے کا نام نہیں، بلکہ اس دن انسان دیکھے گا کہ اس نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اچھا؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتی شخص کو جہنم میں اس کی وہ خالی جگہ دکھائی جائے گی جس سے وہ بچ گیا تاکہ اس کا شکر بڑھے، اور جہنمی کو جنت میں اس کی وہ خالی جگہ دکھائی جائے گی جو اس کے لیے تھی تاکہ اس کی حسرت، اس کا پچھتاوا بڑھے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اصل تغابن۔ وہ اذیت ناک احساس کہ کامیابی کتنے قریب تھی اور میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ یہ تو انسان کو اندر سے ہلا دینے والا تصور ہے۔ تو پھر اس خسارے سے بچنے اور عظیم کامیابی پانے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن آگے واضح کرتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلِ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے، اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ابد تک رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، وہی اہل جہنم ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ فارمولا بہت سیدھا ہے، ایمان اور عمل صالح۔ جی، یہی وہ کرنسی ہے جو اس دن چلے گی۔ اور یہ صرف آخرت کی بات نہیں لگتی، دنیا میں بھی تو اس کا اثر نظر آتا ہے۔ بالکل، جب انسان کو یقین ہو کہ اس کی زندگی ایک بڑی تصویر کا حصہ ہے تو دنیا کی مشکلات اور مصیبتوں سے نمٹنے کا اس کا انداز وہ بدل جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ زندگی کی اس تجارت میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی ہیں۔
اگلی آیات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ ان مصیبتوں اور آزمائشوں میں ایک مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ جی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ وما یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ: مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نازل نہیں ہوتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ یہاں اذن اللہ یعنی اللہ کی اجازت کا تصور، یہ بہت اہم ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ خود مصیبتیں بھیجتا ہے، بلکہ یہ اذن تکوینی ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا واضح کریں۔ اسے یوں سمجھیں کہ اللہ نے کائنات کے کچھ اصول بنا دیے، جیسے کشش ثقل کا قانون۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ ہر گرتی ہوئی چیز کو خود نہیں روکتا، نظام اپنے اصولوں کے تحت چلتا ہے۔ جی، زندگی کے اسباب و علل کا نظام بھی ایسا ہی ہے۔ آزمائش یہ ہے کہ ہم ان قوانین کے اندر رہتے ہوئے کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ تو پھر ایمان کا کیا کام ہے؟ ایمان کا کام اس مصیبت کو روکنا نہیں، بلکہ مصیبت کے دوران ہمارے دل کو ہدایت دینا ہے۔ اچھا، یعنی ایمان ایک جی پی ایس کی طرح ہے جو مشکل راستوں میں دل کو صحیح سمت میں رکھتا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ یہ دل کو مایوسی، شکوے اور بے چینی سے بچا کر صبر اور سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس ہدایت پر چلنے کا عملی طریقہ کیا ہے؟ اگلی آیات بتاتی ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم نے منہ پھیر لیا تو ہمارے رسول کے ذمے تو فقط صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مومنین کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو سمجھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنا، اور پھر نتیجہ اسی پر چھوڑ دینا۔ یہی توکل کا خلاصہ ہے۔ اور اب سورہ اپنے اختتام پر اس امتحان کے سب سے مشکل اور ذاتی پہلو کی طرف آتی ہے۔ جی، وہ چیزیں جو ہمیں اللہ کی اطاعت سے سب سے زیادہ غافل کرتی ہیں، ہمارا خاندان اور ہمارا مال۔ یہ وہ میدان جنگ ہے جس کا ہر انسان کو روز سامنا ہے۔ جی بالکل۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم انما اموالکم و اولادکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، تمہاری ازواج اور تمہاری اولاد میں سے بعض یقیناً تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہیں، اور اللہ کے ہاں ہی اجر عظیم ہے۔ یہ آیات بہت متوازن ہیں۔ ایک طرف سخت تنبیہ ہے کہ یہی عزیز ترین رشتے ہمارے دشمن بن سکتے ہیں۔ جی، جب وہ ہمیں حق کے راستے سے روکیں، لیکن فوراً بعد حکم یہ نہیں کہ ان سے تعلق توڑ دو، بلکہ یہ کہ معاف کرو، درگزر کرو۔ جی، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رشتوں کی محبت اور اللہ کے اصولوں کے درمیان توازن کیسے قائم کرنا ہے۔ اور فتنہ کا لفظ یہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مطلب صرف آزمائش نہیں، بلکہ ایسی چیز جو اپنی چمک دمک سے انسان کو دھوکے میں ڈال دے۔ آج کی کنزیومر کلچر اور بچوں کے مستقبل کی لامتناہی فکریں، یہ اسی فتنے کی جدید شکلیں ہیں جو ہمیں اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہیں۔ بالکل۔ تو اس فتنے میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ آخری آیات ہمیں ایک جامع اصول دیتی ہیں۔ جی، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: پس جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اور راہ خدا میں خرچ کرو، تو یہ تمہاری اپنی بھلائی کے لیے ہے، اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے محفوظ رہ جائیں تو وہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہاں ما استطعتم یعنی جتنی تمہاری استطاعت ہے کا جملہ یہ اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جی، وہ ہم سے ہماری طاقت سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اور کامیابی کی جو کنجی بتائی گئی ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا، یہ بہت گہری بات ہے۔
بہت گہری ہے۔ شح صرف مال کا بخل نہیں ہے، اچھا، یہ نفس کی وہ کیفیت ہے جب انسان ہر چیز کو اپنے لیے سمیٹ کر رکھنا چاہتا ہے، چاہے وہ دولت ہو، وقت ہو، تعریف ہو یا معافی ہو۔ یعنی یہ روح کی ایک بند مٹھی کی طرح ہے۔ بالکل، قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیقی کامیابی اس مٹھی کو کھولنے میں ہے، جو دینا سیکھ گیا وہی کامیاب ہے۔ اور اس دینے کے عمل کو اللہ نے کس قدر خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، یہ سورہ کی آخری آیات میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ جی، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ ترجمہ: اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدر شناس بردبار ہیں، وہ غیب و شہود کا جاننے والا، بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ یہ آیت تو اللہ کی محبت اور عظمت کا شاہکار ہے۔ جی بالکل۔ سوچئے، کائنات کا مالک جس کی ہر چیز ہے، وہ ہمارے ہی دیے ہوئے مال کو ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کروں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، اور سب سے بڑھ کر کہ میں شکور ہوں۔ جی، یعنی تمہارا قدردان ہوں، تمہارا شکر گزار ہوں۔ یہ تعلق کی وہ سطح ہے جہاں انسان کا سر جھک جاتا ہے، وہ ہماری چھوٹی سی کوشش پر بھی ہمیں عزت دے رہا ہے۔ اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یوم تغابن کا حساب کتاب کسی بے رحم آقا کا نہیں، بلکہ ایک قدردان اور محبت کرنے والے رب کا ہے۔ بالکل۔ تو سورہ تغابن کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ زندگی ایک تجارت ہے، ایک سودا ہے۔ جی، اس کا ہر لمحہ، ہر فیصلہ ہماری آخرت کی بیلنس شیٹ پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ ہمیں توحید کی بنیاد، تاریخ سے سبق، مصیبت میں صبر اور مال و اولاد کے فتنے میں تقوی کا راستہ دکھاتی ہے، تاکہ قیامت کے دن ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ سورہ ہمیں ایک نیا چشمہ عطا کرتی ہے جس سے ہم دنیا کی ہر چیز کو اس کے حقیقی نفع و نقصان کے پیمانے پر دیکھ سکیں۔ اور یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی بینک بیلنس یا دنیاوی حیثیت میں نہیں، بلکہ نفس کے بوخل پر قابو پا کر اللہ کا شکور بندہ بننے میں ہے۔ آج کی اس گفتگو کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے غور و فکر کا ایک نقطہ چھوڑے جاتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں جب خاندان کی محبت یا مال کی ضرورت اللہ کے کسی حکم کے سامنے آ کھڑی ہو تو ہم ایک لمحے کے لیے یوم تغابن کو کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ اس دن کے نفع و نقصان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے آج کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کو کیسے پرکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارا سودا خسارے کا نہ ہو؟